اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا ابی الزہراء محمد المصطفیٰ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہ سیما امامنا المنتظر والحجۃ الثانی عشر روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید و فرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین۔ عزیزان، سلسلہ گفتگو کہ پچھلے لیکچر میں تھی اسی کے کچھ پوائنٹس رہتے ہیں جن کو ہم بیان کریں۔ بقیت اللہ ٹی وی پر بقیت اللہ کا امام زمانہ کے حوالے سے اور باقی بھی کچھ موضوعات کے حوالے سے سلسلہ گفتگو کا ہے، تو ہم التماس کریں گے کہ ہمارے چینل بقیت اللہ کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری گفتگو زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچے۔ عالمین میں رحمت دو ہستیاں ہیں۔ پہلی رحمت بڑی سید الانبیاء، جیسے آقا سید الانبیاء رحمت للعالمین، ویسے ہی ان کی اولاد سے مہدی آقا کا بھی لقب رحمت للعالمین، جیسے مولا علی کا یعقوب الدین امام زمانہ کا یعقوب، جیسے امام رضا کا لقب امام رؤوف، اسی طرح امام زمانہ کا۔ پہلے گفتگو کر چکے ہیں کہ امام زمانہ میں تمام معصومین کی جھلک اور تمام کی سیرتیں موجود ہوں گی، حتیٰ کہ پیچھے ہم نے سلسلہ انبیاء کی طرف بھی متوجہ کیا، لیکن ان سنتوں کی جھلک میں ایک چیز آپ پر واضح رکھیں کہ وہاں پہ بریکٹ نہیں لگا دینی کہ امام زمانہ ان کی انبیاء اور ائمہ کی سنتیں ہیں یا انبیاء کی تو بس امام زمانہ وہاں تک نہیں، امام میں ان کی سیرت اور سنتیں بھی ہیں، اور وہ بھی جتنی بھی سیرتیں ہوں اور سنتیں ہوں وہ جز کی حیثیت میں نظر آئیں گی، امام زمانہ کمالات میں کل کی حیثیت سے نظر آئیں گے، اور یہ ایسا کل ہے امام زمانہ کہ جو تمام اجزاء کو جمع کرنے والا۔ کسی نبی کے پاس کوئی معجزہ، کسی کے پاس کوئی معجزہ، وہ جزیات کو اکٹھا کیا جائے تو امام زمانہ کے وجود اقدس اور نور اقدس کے معجزات نظر آتے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی امام معجزے دکھلائیں۔ اور سیرت کے حوالے سے بھی جو ہم نے معصوم ہستیوں سے، کسی مولوی کا قول نہیں، کسی راوی کا، کسی محدث کا یا کسی مکتب کا قول نہیں، عصمت کی زبان سے ہم نے جو حدیث پڑھی کہ القائم منا سنن الانبیاء، سنت من آدم، سنت من نوح، سنت من ابراہیم، سنت من عیسیٰ، سنت من موسیٰ، سنت من عیسیٰ، سنت من ایوب، سنت من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کا ذہن پچھلی ترتیب کی طرف چلا جائے، تو یہ موجود ہے۔ ہم نے سنت ابراہیم کے بعد امام کے حوالے سے آگے سنت من موسیٰ علیہ السلام کی سنت کیا ہے؟ الخوف والغیبت، ان کی سیرت کی کیفیت میں خوف اور غیبت، امام زمانہ کی بھی غیبت سے، وہ بھی کچھ عرصہ بنی اسرائیل سے غائب ہو گئے، تو یہ بھی ایک جھلک ہے۔ لیکن اس میں بھی امام زمانہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا فخر نظر آتے ہیں۔ خوف سے مراد ہم نے تفاسیر و تاریخ کی تحقیق کی اور مختلف کتب میں دیکھا کہ اس میں خوف سے مراد خوف موسیٰ نہیں، اور ادھر خوف سے مراد خوف امام زمانہ نہیں، امام زمانہ بھی خوف سے مبرہ اور منزہ ہے جناب موسیٰ پر جو خوف تھا یہ تھا کہ کہیں جادوگروں کو دیکھ کر یہ لوگ مومنین ان کی رسیوں اور آغاز میں پھیلائے ہوئے جال کو دیکھ کر کہیں بھٹک نہ جائیں۔ اور امام زمانہ کی خوف بھی یہ ہے کہ امام زمانہ اچانک مدینہ سے مکہ کی طرف جو روانہ ہوں گے تو خوف کی کیفیت اپنی قوم، اپنی ملت یا جن کے وہ امام ہیں ان کے حوالے سے اختیاری ہے، نہ کہ خود امام کی اپنی ذات پر خوف۔ وہاں بھی
امت کا خوف، یہاں بھی ملت اور امام کو اپنی رعیت کا خوف۔ دوسری ہم نے سیرت بیان کی الخوف والغیبت۔ جناب موسیٰ علیہ السلام غائب ہوئے، ان کی غیبت کی کیفیت کی طرف ہم نے زیادہ نہیں فقط اشارہ کرنا ہے کہ مصر میں ایک قبطی کو مارا، وہ مر گیا، انتقام کی کیفیت ہو سکتی تھی چونکہ وہ ملازم تھا فرعون کا، لہذا جناب مصر سے چلے، کئی منازل اور کئی مہینوں کے سفر کے بعد مدائن میں جناب شعیب کے کنویں کے قریب جا پہنچے۔ اس غیبت میں پیچھے قوم کو نہیں پتہ، موسیٰ کہا گئے ہمارا کوئی بڑا ہے نہیں ہے، کیا ہوگا کیا نہیں، بنی اسرائیل اس کیفیت۔ جبکہ امام زمانہ کی بھی طویل غیبت ہے جو ہم نے بیان کی کہ چھوٹی غیبت 69 یا 74 سال اور 329 ہجری سے لے کر اس وقت تک غیبت کبریٰ کا طویل سلسلہ جاری ہے۔ سرکار حجت دوران اس طویل سلسلے میں لوگ منقطع نہیں ہیں امام سے، یا امام منقطع نہیں ہیں، جیسے مجدد مذہب شیعہ بواب الائمہ سرکار مجلسی اور باقی روایات میں واضح طور پر اشارہ ہے کہ امام غیبت میں رہ کر ایسے فیض پہنچا رہے ہیں جیسے بادلوں کے پیچھے سورج، کتنے گھنے بادل آ جائیں سیاہ، وہ سورج کی روشنی کو روک نہیں سکتی، کتنی غیبت بڑی ہو جائے، کتنے ظالم اور ستمگر بادشاہ ہوں، کتنا حقائق کے حوالے سے روایات کو روکا جائے، امام علیہ السلام کا فیض اگرچہ ہم ظاہری طور پر محسوس نہ بھی کر سکیں ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ اس مقدس خوشبو کی طرح ہے کہ جو لا محالہ ایمان والے ظرف کے میں داخل ہونی ہی ہے، پتہ چلے یا نہ چلے۔ جیسے روایات میں ملتا ہے کہ امام زمانہ جب ظہور اطہر اور خروج انور کے بعد مومنین دیکھیں گے تو کہیں گے کہ امام زمانہ، مومنین محسوس کریں گے کہ جب وہ ولایت کی خوشبو جب بالکل قریب آ جائے گی تو محسوس کریں گے، کہیں گے ہاں ہم نے امام زمانہ کو کہیں دیکھا تھا، کیونکہ مشام میں وہ ولایت، عصمت و طہارت اور امام کی روشنی اور فیض سے ان کا ضمیر، دل اور ان کی روح آگاہ ہوگی کہ صرف حواس کے ذریعے سے اور ظاہری طور پر وہ درک اس غیبت کی وجہ سے نہیں کرتا، وہ محسوس کرتے۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے امام زمانہ ہر سال حج پہ ہوتے ہیں، امام زمانہ تمام حاجیوں کو دیکھتے ہیں، تمام حاجی بھی امام زمانہ کو دیکھتے ہیں، امام زمانہ سب کو پہچانتے ہیں لیکن وہ حاجی امام زمانہ کو نہیں پہچان سکتے، یہی ہے غیبت کا مفہوم۔ بزرگ فقہا مجتہدین فرماتے جیسا کہ سماعت شیخ آیت اللہ حافظ بشیر حسین نجفی صاحب نے فرمایا کہ امام کا وجود ہمیں نظر آنا چاہیے، ہمارے آگے گناہوں کے پردے ہیں جو غیبت کی اس دراڑوں کی وجہ سے ہم امام کو ظاہری طور پر درک نہیں کر پاتے، تو اس غیبت میں بھی امام کا فیض جاری ہے۔ تو حضرت موسیٰ کی یہ دو صفتیں، خوف والغیبت۔ اما سنت من عیسیٰ، عیسیٰ کی سنت کیا ہے؟ اختلف فیہ الناس، لوگوں نے ان کے بارے میں اختلاف کیا، کچھ ضدی یہودیوں نے دشنام اور گالی دی، ان کی توہین کی، حتیٰ کہ ان کے مقام کو ماننے سے انکار کیا، جو چڑھاوے اور پیسے اور لالچ پر تجار یہودی تھے۔ کچھ موٹے دماغ والے لوگوں نے، جن کے ذہن چھوٹے تھے، حضرت عیسیٰ کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے گھٹایا، کچھ لوگوں نے اختلاف کر کے بڑھا دیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ کہہ دیا، اور کچھ نے ان کی توہین کی۔ امام کے بارے میں بھی اس طرح کا اختلاف ہوگا، کچھ امام کے مقام کو گھٹانے کی کوشش کریں گے، کچھ امام کے مقام، جیسا کہ مقدس حدیث میں وارد ہے جس کی سند کیفیت ہم نے بیان کی۔ بیار الانوار کمال الدین و تمام النعمات اللہ نظری کتاب امام مہدی نظر امام حسین، اس کے علاوہ درجنوں ہزاروں کتب میں، درجنوں اور سینکڑوں کتب میں یہ روایت موجود ہے۔ امام کو کچھ امام کے مقام کا انکار کریں گے، کچھ امام کے مقام میں غلو کریں گے، تو وہی کیفیت حضرت عیسیٰ والی ہے۔ حضرت ایوب والی سنت امام میں کون سی ہے؟ هو الفرج بعد البلوى، ایوب علیہ السلام کی سنت
بلوا پریشانیاں مصائب اور آلام کے بعد والفرج خوشی کا آنا. تو امام زمانہ کا کام تو جناب ایوب سے بہت بڑا ہے. 1400 سال 1200 سال کے دکھ ختم ہوں گے, اچانک خوشی والی کیفیت, دنیا جنت بن جائے گی. والفرج بعد البلوا, خوشی کا آنا دکھوں مصیبتوں کے بعد. یہ سرکار حجت دوراں کے وجود اقدس میں یہ ہے. لیکن حضرت ایوب کا محدود علاقے, اولاد وغیرہ, جس کی تفصیل میں زیادہ نہیں جاتا اشارتاً, امتحان شروع ہوا, شیطان نے کہا آسانی سے تو عبادت کر رہے ہیں, اگر مشکلات میں ایوب تیری عبادت کرے تو دیکھو پھر اس کا کیا بدن ہے, کتنی اس میں تیرا تقرب, تیرے قریب ہو کر خشوع ہو. تو معروف ہے کہ باغات جل گئے, بیٹے مر گئے, جائیداد تباہ ہو گئی, حتیٰ کہ ظاہری طور پر ایک بیماری بھی ظاہر ہو گئی, بیویاں بھی چھوڑ گئیں. رحمت بی بی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے خاندان تھے, بالآخر وہ امتحان جب ختم ہوا, باغات بھی آ گئے, بیٹے بھی زندہ ہو گئے, جائیداد بھی آ گئی, سب کچھ آ گئے, مال مویشی بھی آ گئے. اور بی بی رحمت بی بی نے مزید 25 یا 26 بچوں کو جنم دیا. امام علیہ السلام وہ ایک محدود اولاد, ایک خطہ ایوب علیہ السلام نے, وہاں پر مصیبت آئی اور وہاں پر خوشیوں کا ایک بہت بڑا مینار بنا. امام زمانہ نے پورے ورلڈ کے دکھوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیا. جیسا کہ میرے مولا کا فرمان ہے, لیَطْفَ اللَّهُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيَّتِي, خدا میرے ذریعے سے میرے خاندان اور میرے شیعوں سے بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرے گا. امام زمانہ قیامت کے بعد ہر طرف ایمان ہی ہوگا. لیَطْفَ اللَّهُ الْبَلَاءَ عَنْ أَهْلِي وَشِيَّتِي, سادات جو آج مدینہ میں مظلومیت کی زندگی گزارے ہیں, مدینہ شہر 40% شیعہ آبادی پر ہے, سادات مومنین پر پابندیاں, مدینہ و حجاز و عرب و عجم و مشرق وسطیٰ و تمام مقامات پر مومنین کی خوشحالی خوشی. اسی لیے امام کا فرمان ہے, میرے ظہور کی دعا کرو تمہاری خوشی کی علامت ہے. امام کی آمد مومنین کے لیے بلوا, مصیبتوں, پریشانیوں اور مسائل کے بعد خوشی اور خوشحالی کا عظیم دور ہے. اما سنت من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو الخروج بالسیف. مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نانا پاک کی طرح رحمت ہیں, تو وہ کون سی سنت ہوگی؟ وہ ہے الخروج بالسیف. بدر, احد, حنین, مختلف غزوات میں یا جنگوں میں نبی پاک کی جنگوں کی تلوار کے ذریعے سے تھیں. تو امام زمانہ جب آئیں گے تو پھر خروج بالسیف, تلوار کے ذریعے سے, سیف ذوالفقار جو امام کے نیام سے خود ہی نکل کے باہر آئے گی, اور ذوالفقار سے آواز آئے گی کہ مہدی ہاتھ میں پکڑ کر دشمنوں سے انتقام لو. خدا کے دشمن, رسول کے دشمن, ولایت کے دشمن, طہارت کے دشمن, ائمہ کے دشمن, اچھائی کے تمام دشمنوں کو امام زمانہ اپنی مقدس اور عظیم شجاعت کے ذریعے سے زیر کریں گے. یہی وہی غلبے کی علامت جلالت علویہ کا مظہر, کائنات میں اپنی شجاعت سے دشمنان خدا اور دشمنان دین کو ختم کر کے اسلام کو عروج اور جوانی سات بریادموں پر نہیں, پورے ورلڈ پر عطا کرے. مالک ذوالجلال امام زمانہ کے صدقے ہماری مشکلات کو حل فرمائے. اللہم قل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنوا الارض طوعا وتمتعوا فیہا طویلا.